ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں جی، سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے نا، وہ ہر مسلمان پر کہ وہ جتنا بھی اس تک دین اسلام پہنچا ہے، اسلام کے احکام پہنچے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو کر اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا اس کے ذمہ ہو گیا. یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس پر دین کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. وہ اس سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نماز کی ترغیب اور نماز سکھایا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے نا، وہ اس کو آگے پھیلا سکتا ہے. اس کے لیے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں. چاہے وہ اس کو جتنا بھی علم ہے، چاہے یہ ہونا لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس قاری ہونے کی سند موجود ہو، اس کے پاس حافظ ہونے کی سند موجود ہو، اس کے پاس مفتی ہونے کی سند موجود ہو، اس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری ہو. یہ شریعت میں یہ بات بالکل بے سند چیز ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بات شریعت میں موجود ہے کہ جس کے پاس سند ہوگی وہی دین کو پھیلا سکتا ہے، باقی کوئی پھیلا نہیں سکتا. قطعاً اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں، یہ اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی غلط باتیں. لہٰذا جس کے پاس جتنا علم ہے وہ آگے پہنچا سکتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میرا پیغام چاہے ایک آیت ہی کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا علم دے دیا، ہمیں اس بات کی ترغیب دے دی کہ تمہارے پاس اگر ایک آیت ہے، ایک آیت بھی ہے نا، اس کو آگے پھیلاؤ. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ڈگری ہونا لازم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی کوئی شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ احادیث مبارکہ میں بالکل حقیقت موجود ہی نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں جو بعض لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، بلکہ یہ جھوٹ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بالکل قطعاً یہ جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، کیا ان کے پاس کسی مدرسے کی سند موجود ہوا کرتی تھی کہ جب وہ دین اسلام دوسروں لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کلمے کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ سند پیش کیا کرتے تھے کہ میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے کہ میں دین پھیلا سکتا ہوں، میں دین کا کوئی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو سنن ہیں یا استحباب ہیں، جو بھی ہیں،
ان کو پھیلانے کے لیے، دین کے احکام، دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس سند ہونے چاہیے۔ ہاں علم کی شرط ہے کہ اس کے پاس علم ہونا لازم ہے، جو چیز وہ پھیلائے گا اس کو علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات بالکل غلط بات ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ اس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہوگی وہ علم پھیلا سکتا ہے، وہ دین اسلام کی دعوت دے سکتا ہے، یہ بات بالکل جھوٹ اور مبنی بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کا یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ قرآن میں بھی بہت جگہ یہ ذکر ہے اس بات کا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو اچھائی کا حکم دے، اچھائی کی دعوت دے، برے کاموں سے روکے۔ یہ تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن کئی جگہ پر، حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ جس قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نا، بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوا کرتی تھی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی سب سے بڑی ڈگری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی جو ڈگری ہوا کرتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہمارے پاس بھی ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو ڈگری ہے وہ ہم اللہ کے احکام جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ ہماری ڈگری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے فرامین ہیں وہ ہمارے پاس ڈگری ہے، اور کسی ڈگری کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، بالکل قطعاً کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ بالکل جو لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی ڈگری نہیں ہے، تو یہ بے سند بات ہے۔ ڈگری ہونا شرط نہیں ہے، علم ہونا شرط ہے۔ جتنا بھی کسی انسان کے پاس علم ہو وہ اس کو آگے پھیلا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔